وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، اور سردار بولے فرعون کی قوم کے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، اور تو موسیٰ کو اور وہ تجھے چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ موسیٰ یعنی فرعون کی خدائی کا دعوے کرتا تھا اور اس سے آگے جھوٹے معبودوں کی پرستش بھی تھی۔ تو اب یہ سردار، اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا درباری قسم کے لوگ، یہی الٹی پٹیاں پڑھواتے ہیں، یہی مرواتے ہیں اوپر والوں کو، بادشاہوں کو بھی۔ اچھا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو؟ اے فرعون، یہ تیرے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ رہے ہیں، تجھے معبود نہیں مان رہے، تیری پرستش نہیں کر رہے، تیرے معبودوں کی پرستش نہیں کر رہے، زمین میں فساد مچائیں گے، تو چھوڑ دے گا ان کو؟ یہ چڑھانے والے یہ درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو ہر مملکت میں ہمیشہ ملیں گے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع، اس وقت کا فرعون ٹائٹل ہے مصر کے بادشاہ کا، وہ الگ تھا، اور یہ اب جو ہے یہ اس کا بیٹا پچھلے والے کا۔ بہرحال اس وقت بھی اعلان ہوا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ رکھیں گے، عورتوں کو قتل کریں گے، لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ تھا۔ یہ سورۃ القصص میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی بعد میں۔ اور یہ اب ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تحریک برپا کریں گے، برپا کر چکے ہیں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ تو فرعون اس وقت کا کیا کہہ رہا ہے؟ سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر بڑے بالادست ہیں۔ یہ تکبر کا اظہار فرعون بھی کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی بیچتا کیا ہے؟ یہ خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون کے کومنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں۔ انجام بھی بعد میں آ جائے گا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عمدہ انجام تو بالآخر متقین کے لیے ہے۔ قوم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، بڑے بھاری مراحل آنے والے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو اللہ سے مدد مانگنا، صبر کرنا، ڈٹے رہنا، اس کی تعلیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بولے ہمیں تو اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہم میں آتے اور اس کے بعد کہ آپ اب ہم میں آئے ہیں۔ پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اب بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، بڑی اذیت کا معاملہ۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری دشمن کو ہلاک کر ڈالے اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے، پھر اللہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور یہ بالفعل ہوگا، فرعون اور آل فرعون غرق ہوں گے، بنی اسرائیل کو نجات ملے گی، پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کام کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈٹے رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، جب ہم مغلوب تھے پاکستان کے قیام سے پہلے، انگریز کی غلامی میں تھے اور ہندوؤں کی اکثریت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے انگریز کو یہاں سے نکال دیا اور ہندوؤں کی اکثریت کے مقابلے میں خطہ زمین ہمیں عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ آج دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا اس مملکت خداداد کے ساتھ۔ کدھر ہے وہ پاکستان کا نعرہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہے وہ شریعت کدھر ہے جس کی خاطر ہم نے مملکت کو حاصل کیا تھا؟ یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے۔